بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو یاد ہی ہوگا میڈیا میں اور خاص طور پر عرب میڈیا میں ایک بزرگ کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ یہ انٹرنیشنل نیوز بن گئی، انٹرنیشنل خبر بن گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر کوئی جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ ان بزرگ کا، ان بابا جی کا تعلق ہے کہاں سے۔ مدینہ المنورہ میں ان کی ویڈیو کوئی شخص بناتا ہے اور وہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بزرگ بابا جی مسجد نبوی کے باہر گیٹ پر موجود ہیں اور مسجد نبوی کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر واپس مڑتے ہیں اور جس طرح سڑک کی طرف یا جو بھی جہاں بھی انہوں نے رہائش رکھی ہوگی شاید اس طرف جانے لگتے ہیں۔ تو یہ چند سیکنڈ کا کلپ، مگر ان کے لباس کی سادگی، ان کا انداز، یہ بہت زیادہ ڈسکشن میں آ گیا کہ جی یہ بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور کا لگتا ہے کہ وہ لباس ہے، وہ سادگی ہے، اور وہی انداز جو اس دور میں لوگوں کا ہوا کرتا تھا، سادگی کا، وہ سب نظر آتا ہے۔ اب ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا پھر ان کے پیچھے، دیگر لوگ بھی ان کے پیچھے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے حوالے سے نیوز رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں جانے لگتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ بابا جی جو ہیں وہ تو بکریاں چراتے ہیں اور 80 سال سے زیادہ عمر ہے، بہت بزرگ ہیں، اور گھر بھی کوئی اپنا اس طرح سے نہیں ہے، اور اپنی بکریاں بیچ کر یہ عمرے پر گئے تھے۔ ان کی ساری زندگی کی خواہش تھی، سال ہا سال انہوں نے رقم بھی جمع کی، پھر اس کے بعد بکریاں اپنی بیچیں اور پھر جا کر اتنی رقم اکٹھی ہو سکی کہ یہ عمرہ کر سکتے۔ پھر واپس آئے تو نظر آ رہا تھا کہ جھگی میں جناب ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، ان کا کوئی گھر بھی اس طرح نہیں ہے، جھگی میں رہتے ہیں، بہت ہی سادہ زندگی۔ مگر اب کیا ہوا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ ان بابا جی کے حوالے سے اب ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں، ان کو مختلف جگہوں پر بلایا جا رہا ہے۔ عبد القادر بخش صاحب، یہ جو بابا جی ہیں، اندازہ لگائیں کہ ان کو اب یہ GFS ایڈ بھی بنا ہوا ہے، نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1، میٹ اینڈ گریٹ ود عبد القادر بخش ایٹ نارتھ ٹاؤن فیز 1 آن سنڈے 30 اپریل 2023 2 PM۔ یہ سب ہونے لگا ہے۔ لوگ اس پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ بابا جی، ویڈیوز چکے آ رہی ہیں کہ بابا جی نے دم درود کرنا شروع کر دیا ہے، اب ان کو آپ دیکھیں کس طرف لے گئے ہیں، اور ان کو پیر بنا دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ اچھا، ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہے، میں آخر میں اپنی رائے کا اس پر اظہار کروں گا۔ آپ کو بالکل حق حاصل ہے، آپ اس سے ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، آپ جو چاہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب اس طرح ساجد عثمانی صاحب ہیں، بابا جی آپ کی سادگی اچھی ہے، اس طرح مت کریں، مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کمنٹس کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اب اس بات پر جناب جو جس کے جی میں آ رہا ہے بول رہا ہے۔ پھر جی دعائیں کرواتے ہیں، ان کی ویڈیوز ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ یہ ایک شخص ہیں جناب شمس خٹک صاحب، یہ کہہ رہے ہیں بس یہی ڈر تھا اپنے پاکستانیوں سے، بابا جی کو پیر و مرشد کے درجے پر فائز کر دیا۔ ضعیف اعتقاد لوگ، لاہوری بھوت نام سے کوئی صارف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی 60 سال ان لوگوں نے بابا سے اپنی بکریاں چروائیں، ان کو بابے میں پیر نظر نہیں آیا، بھلا ہو یہودیوں کا جنہوں نے سوشل میڈیا بنایا، وگرنہ آج بھی بابا بلوچستان کے صحراؤں میں بکریاں چراتا۔ اچھا جی، عظمت اللہ خان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہی ہوا جس کا ڈر ہوتا ہے، ماشاءاللہ بابا جی بھی انکار نہیں کر سکے کہ میں کوئی پیر و مرشد نہیں۔ اللہ پاکستانیوں کو عقل دے، خود کبھی نہ قرآن پاک پڑھنا ہے نہ نماز، بس بابوں اور آستانوں میں اپنی اپنی دعائیں کروانی ہیں۔ شمس خٹک کا میں آپ کو بتا چکا۔ پھر جی سمیرہ ہیں، اس نام سے ٹویٹر ہینڈل ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ جی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، سوشل میڈیا پر شہرت پانے والے بابا جی راتوں رات پیر بھی بن گئے۔ ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس ایمان کی کمی ہے، اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔ عاصم حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں بابا جی کا کمرشل استعمال بھی شروع، او ظالموں چھڑ دیو۔ جب تک بابا جی کی معصومیت اور سادگی سامنے تھی دل کھول کر تعریف کی، اب بابا جی پیر بننا چاہتے ہیں اور کمرشل ہو رہے ہیں، اس پر تنبیہ ہی کی جا سکتی ہے۔ بابا جی کچھ احتیاط، نیکی، ثواب، سادگی کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ یہ اس پر وہ میٹ اینڈ گریٹ جو ہے نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ظاہر ہے یہ کوئی ایک ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی کا، تو اس میں بابا جی کو بلایا گیا ہے اور کہ جی لوگ آ کر ملیں۔ اچھا، اب یہ کہ ایک اور صاحب ہیں فضل محمد،
یہ بابا جی سعودی عرب کے عمرے کرنے گیا, وہاں اس کی ایک ویڈیو دنیا نے دیکھا سوشل میڈیا پر. اس کی آڈیو کی وجہ سے بابا جی کو بہت عزت ملی اس کی سادگی کی وجہ سے, لیکن ہمارے لوگوں نے اس بابا جی کو پیر بنا دیا. افسوس یہ حالت ہے ہماری قوم کی جہالت کی, اب اس بابا سے پتہ نہیں کیا کیا بنائے گا. اچھا جی, ایک نیا پاکستان ٹویٹر ہینڈل ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی بابے دا کم ٹر پیا جے. کامی ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں ان کو اسی گاؤں میں ہی فقیر اور عامل کا رتبہ مل گیا جہاں یہ ساری عمر بکریاں چرا کر مزدوری کرتے رہے ہیں, اور اب سارا گاؤں ان کا مرید بن کر ان کی خدمت کرے گا. اس ملک میں سب سے آسان کاروبار ہی پیری فقیری کا ہے. بابا جی اب کی جتنی باقی زندگی ہے پر ستائش اور سکون سے گزرے گی. اچھا, اسی طرح جی شمشاد مانگٹ ہیں, لے جی کام شروع ہو گیا خانہ کعبہ کے احاطے میں وائرل بابا جی. اچھا, یہ مدینہ شریف میں ہے. خیر چلیں, اسلامی جمہوریہ الباکستان پہنچنے کے بعد عوام نے انہیں پیر بنا دیا. اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں. اچھا, اب دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ جو ہے ایک کمرشل زندگی شروع کر دی جائے, یا اب جو بابا جی ہیں ان کو اس طرح سے جس طرح بلایا جا رہا ہے, لوگ اس کی پروموشن کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹس کے لیے اور اپنی ذات کے لیے, اس کو اس طرح سے دکھایا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ کہیں ہم تنقید میں بہت زیادہ بھی چلے جاتے ہیں. ایک بابا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سادہ زندگی گزار رہے تھے, یہ سب مانتے ہیں, اور یعنی بڑی غربت کی حالت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی, یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے. اور پھر کئی سال انہوں نے رقم جوڑی, پھر بکریاں چراتے رہے, بکریاں بیچیں اپنی. تو ایک یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے گمان اچھا رکھنا ہے, اور دل کا حال اللہ رب العزت جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عقیدت, احترام, بزرگی کا کسی بھی مسلمان کا, ویسے تو ہر انسان کا بہت زیادہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے احترام کیا جائے. پھر ایک شخص جو ساری زندگی اس طرح سے گزار کر اور اس کے بعد جاتا ہے عمرہ کرنے, اللہ کا گھر دیکھنے, روضہ رسول کی زیارت کے لیے وہاں پر جاتا ہے, جتنی اس کی عقیدت وہ نظر آ رہی ہے, اور اس نے ظاہر ہے کہ ایک زندگی عبادت میں ہی گزاری ہوگی, تو ایک عبادت گزار آدمی کی ایسی سوچ ہو سکتی ہے. بارش ہے, اس سے پہلے تو کوئی ہمیں ان میں کوئی کمرشل یا کچھ اس طرح کا نظر نہیں آیا. تو ہمارا گمان تو یہی ہوگا کہ انہوں نے اپنی کوئی زندگی کے جو 80-85 سال اس بزرگی کے گزارے ہیں, بہت بزرگ ہیں, وہ نیکی اور پرہیزگاری میں گزارے ہیں. کیا یہ تھوڑی بات ہے؟ کیا ایسے شخص سے دعا کروانا کوئی بری بات ہے؟ کیا ایسے شخص کا احترام کرنا کوئی بری بات ہے؟ اور دیکھیں یہ عقیدت اور احترام کے ساتھ کہ وہاں سے ہو کر آئے, ویسے کوئی بھی ہو کر آئے وہاں اتنی پاک جگہوں سے, تو ویسے اس سے ایک دعا کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں اس چیز کا بالکل اظہار کر رہا ہوں کہ اس میں کمرشلزم آ جائے, وہ کوئی پیسہ بنانا اور یہ سب آ جائے, تو وہ تو پھر ساری زندگی کی کمائی لٹ گئی نا, وہ تو پھر مقصد ہی فوت ہو گیا. مگر یہ بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم ان کا کوئی مذاق یا اس طرح نہ اڑائیں, اور پھر لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اب وہ بابا جی ہیں, ان کا عزت احترام, ان کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو اب کوئی دکھاوا نہ کرے, اور ان کا استعمال اس طرح میں نے جس طرح کہا جی کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے کرنا, گناہ گار تو وہ ہوگا. اگر بابا جی کوئی اس نیت سے کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہو سکتی ہے, ہمیں نہیں پتہ. تو بہرحال صرف دعاؤں سے یا وہ کسی کو دم کر رہے ہیں یا پھونک مار رہے ہیں, اس سے کوئی فتوے بھی ہمیں جاری نہیں کرنے چاہیے میری نظر میں. تو یہ چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا چاہیے. اب پہلے جی عزت نہیں کی, اب وہ مشہور ہو گئے, تو وہ اب دنیا کو اب پتہ لگا. پہلے ان کے دیہات میں, ان کے گاؤں میں صرف چند لوگ ہوں گے, کہاں وہ رہتے تھے, ہو سکتا ہے تب بھی لوگ ان سے دعا کرواتے ہوں, لیکن اب ان کو توجہ اس طرح سے ملنے لگ گئی, تو اس لیے یہ سب وائرل ہو گیا, میڈیا کا دور ہے. تو بہرحال ہمیں میرا خیال ہے کہ فتووں سے پرہیز کرنا چاہیے بس, اور بڑی بڑی باتیں نہیں کر دینی چاہیے. اور جہاں تک یہ بالکل بات ہے کہ اس کی کمرشلزم یا یہ کہہ دیا جی کو بہت وہ اس طرح کے بن گئے ہیں, اب وہ کوئی بھی وہ اپنا بھی اس طرح کا کام چلا لیں جی, پورا ایک نیٹ ورک بنا دیں اچانک سے, اور اس میں جناب پیسہ بنا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس کو تو ظاہر ہے کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا. مگر میرا خیال ہے کہ بے ادبی بھی سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو بہرحال باقی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. میں آپ کی رائے کا, آپ کے کمنٹس کا منتظر ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.